دیکھ رہا ہوں تو مجھے اپنا بچپن یاد آیا. جب میں اپنے اسکول میں ہولی کراس میں جب پڑھتا تھا، ہمارے پاس جب مہمان آتے تھے اور ان کی جب ہم اس پروگرام کو دیکھتے تھے اور ان سے چیزیں انسپائر ہوتے تھے. لیکن یہ سب دیکھتے ہوئے آج جو ہمارے اس پروگرام میں بچیاں، ہمارے اساتذہ، جو ہمارے خواتین یہاں موجود ہیں، میں آپ تمام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میری کامیابی میں سب سے زیادہ اہم کردار اگر کسی نے ادا کیا تو میری والدہ زیبا کمال فاروقی صاحب نے کیا. میرے والد کمال صاحب نے کیا، میری بہن مریم نے کیا، میری بیوی زکیہ نے کیا اور میری بیٹی خدیجہ نے کیا. اس پروگرام میں جب آپ تمام کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ خواتین، عورت کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اسلام میں جو بلند رکھا، وہ میری کامیابی میں بھی جو جھلک دیکھتا ہوں، ان کا رول، جو کردار انہوں نے جو ادا کیا، وہ اس میں بہت اہم رہا. میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنے بڑوں کا ادب کریے، خاص طور پر اپنے والدین کا ادب کریے، ان کی خدمت کریے، ان کی دعائیں لیجیے، اپنے اساتذہ کا ادب کریے، کیونکہ ان کی دعائیں ہی ہے جو آپ کے کام آئیں گی اور آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب کرے گی. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جو والدین کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو اس کا جو پرائیورٹی اللہ پاک کے پاس اس کی ہے، اسی کے ذریعے آپ کو کامیابی ملے گی، اسی کے ذریعے آپ کو ساری کامیابی اور کامیابی ملے گی. اسی لیے میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ کوشش کریے کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں. اپنے آس پاس ہم ہمارے پڑوسیوں کا حق کس طرح ادا کر رہے ہیں، اس کو غور سے دیکھیے. اور اسلامی جو تعلیمات ہمیں جو دی جاتی ہیں وہ کہتی ہے کہ آپ کو تعلیم کی طرف رخ کرنا ہے. جس طرح ابھی پروگرام کا آغاز ہوا، اس پروگرام کا آغاز جو ہم نے سنا ابھی، وہ ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیت سے. یہ وہ پہلی آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کا پہلا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم تعلیم کی طرف دھیان دیں. آپ لوگ ایک ایسے ادارے میں بیٹھے ہیں جس کے بارے میں جناب کمال فاروقی صاحب نے بہت اچھے سے بتایا کہ اس ادارے کو بنانے میں، اس ادارے کو کھڑا کرنے میں اور اس ادارے کی جو خدمات قوم کے لیے، دیش کے لیے کیا ہے. میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ اپنے وقت کو پورا اچھے سے ہم کس طرح اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ہم کلاس میں بیٹھ کر جو چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہم کس طرح عمل میں لا سکتے ہیں، اس پر آپ اپنا کام اور اپنا دھیان دیں. اسی کے ساتھ ساتھ جب ابھی ہماری محترمہ، ہماری میڈم جب کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے کہ اگر آپ کو تعلیم لینے چین جانا پڑے تو آپ چین جائیں گے. دیکھیے، آپ کے گھروں کے آس پاس جو ادارہ جو ہم یہاں موجود ہیں، آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ جب تعلیمی اداروں کی کمی تھی، لیکن آج ہمارے بزرگوں کی محنتوں سے آج ہم سب کے درمیان ایسے ادارے موجود ہیں کہ آپ اپنا مستقبل روشن کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. آپ کوشش کریے کہ آپ کا وقت ضائع نہ کریں. آپ کوشش کریے کہ جو آپ چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی میں اس طرح اترے کہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ تعلیم کو جب پڑھ رہے ہیں تو اخلاقی تعلیم کو بھی ہم دھیان میں رکھیں. ہم یہ غور کریں کہ ہمارے آداب کس طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام اخلاق کی بنیاد پر پھیلا، تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا، اخلاق کی بنیاد پر پھیلا. یہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے. میں آپ سب سے ایک اور بات کہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب ہماری مسلم خواتین جب تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں تو ایک اسٹڈی ہوئی ہندوستان میں. انہوں نے پوچھا کہ جو بچیوں کے لیے، خاص طور سے مسلم بچیوں کے لیے جو تکلیفیں آتی ہے اور ان کے تعلیم کے میدان میں وہ کون سی ہے، تو وہ دو چیزوں کا اس کا ایک کنکلوژن نکلا. وہ یہ تھا
کہ ایک تو غریبی اور دوسری بیداری. آج کے حالات میں رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ جو پاس ہوا وہ ہر بچی کو ادھیکار دیتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو تعلیمی میدان میں جائے اور کامیاب ہو. اس میں پیسہ، اس میں غریبی کہیں بیچ میں نہیں آئے گی. اس کا اختیار، یہ رائٹ یہ آپ کو دیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو بیداری کا معاملہ ہے، بیداری کے معاملے میں آج ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کی کانفرنسز ہوتی ہے. میرا مقصد یہاں پر آنا صرف استقبال لینا نہیں تھا، بلکہ آپ تمام کے درمیان آ کر ہم تعلیم کے میدان میں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، کس طرح ہم اور اویئرنیس اور بیداری تعلیم کے بارے میں کر سکتے ہیں. جس طرح میں ایک لاء کا اسٹوڈنٹ رہا، جس طرح میں نے بھی ایک وکیل کے پیشے کو اپنایا، لندن جا کر بیرسٹر کی ڈگری لیا، یہ سب کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے خدمت انجام دے سکوں. اور تعلیم آپ کو صرف ڈگری نہیں دلاتی، آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک اچھے مسلم، اچھے انسان اور اچھے ہندوستان کے شہری بنیں. میں آپ سب کو جب یہاں پر میں انٹری کر رہا تھا، جس جوش و خروش کے ساتھ تالیاں بج رہی تھی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری ماں اور بہنیں، ہماری جو بچیاں یہاں پر پڑھ رہی ہیں، یہ ایکٹیو ہے، یہ پروایکٹیو ہے. اور آپ لوگوں کو دیکھ کر یہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے کام میں، اپنے تعلیم میں ہندوستان کے مستقبل کو روشن کرنے کا کام کریں گے. آج جس ادارے کی کمال فاروقی صاحب نے بات کی، جن اداروں میں ہمارے لیڈران نے جو محنت کر اسے کھڑا کرنے کا کام کیا، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمارے بڑوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ ادارے آج ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں اثاثے ہیں. آج ان اثاثوں کے ذریعے آج ہم آرام سے، آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ باہر کا ماحول دیکھیں گے تو جہاں مائنورٹی انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، وہاں پر بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے. جس طریقے سے انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اس ادارے کے ذریعے آپ لوگوں کو موقع ہے کہ آپ تعلیم کی طرف رخ کریں، آپ تعلیم کو حاصل کر کر اچھے انسان بنیں. میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ جس طرح کمال صاحب نے کہا کہ ہم ہمارے بڑوں کے لیے دعا کریں، آپ مرحوم عبدالعظیم صاحب کے لیے دعا کریں. انہوں نے جو یہ درخت لگایا ہے، یہ ایسا درخت ہے کہ اس کا پھل نہ کہ اورنگ آباد کے لوگ بلکہ پورے مراٹھواڑہ اور مہاراشٹر کے لوگوں کو فائدہ ہوا. اس کی قیادت نے وہ کام انجام دیا جس طرح کمال صاحب نے کہا کہ وہ مراٹھواڑہ اور مہاراشٹر کے سر سید تھے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا اس کو ہم آگے کس طرح بڑھا سکتے ہیں. عبدالوحید صاحب کی صدارت میں جو کام ہو رہا ہے، اللہ انہیں بھی اس کا اجر عطا کرے. محمد ایوب صاحب نے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، بخوبی انجام دے رہے ہیں. ایسا کام، اور جب بھی قوم و ملت کا کام آتا ہے، جب بھی مسئلے آتے ہیں، تو یہ لوگ سب سے پہلے آگے قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تعلیم کے میدان میں تو سفہرست ہوتے ہیں. ان کا کام، اللہ ان کو اس کام کے لیے جزائے خیر عطا کرے. میں جب تعلیم لے رہا تھا لندن میں، تو میں نے کئی بار دیکھا کہ لوگ اکثر پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے پاس تعلیم میدان میں کس طرح کام ہوتا ہے. میں انہیں مثال دیتا تھا ہمارے اس ادارے کی، عبدالوحید صاحب کے اس ادارے کی، اردو ایجوکیشن سوسائٹی کی. اجنڈا میں ہمارے اردو ایجوکیشن سوسائٹی کی، ہمارے ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب کے ادارے کی، ہم انہیں ایگزامپل دیتے تھے کہ یہاں پر بچوں نے جس طریقے سے جو پڑھائی دے رہے ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے پورے دیش میں، پورے دنیا میں لوگ جا کر اپنے کامیابی حاصل کرتے ہیں. آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان اداروں کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں، کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں، اس پر بھی کام ہونے کی ضرورت ہے. یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کو چاہیے، شہر کے لوگوں کو، کہ ہم انہیں کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں، اس پر کام کریں. یہاں پر جو بچیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ میں نے خود نے لاء کی پڑھائی کی، آپ سب کو بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی کنسیڈر کریے کہ آپ بھی لائر بن سکتے ہیں، ججز بن سکتے ہیں. کس طرح آپ بھی اس میدان میں، اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں، اس پر غور کریے. کیونکہ یہ وہ فیلڈ ہے جو آپ کو لاجیکل تھنکنگ، کس طرح آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھے ہو سکتے ہیں،
کس طرح آپ پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں, کس طرح سوسائٹی میں ہم جو ایشوز ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اچھی تعلیم جو آپ کو لائر جو لا کی اسٹڈیز جو دیتی ہے وہ میرے حساب سے دوسرے اسٹڈیز میں آپ کو اتنا ایکسپوجر نہیں ملتا. ہم نے دیکھا کہ میں نے مینجمنٹ کی جب پڑھائی کی تو میں نے کئی چیزیں پڑھا, اس میں بزنس اسٹڈیز کی, لیکن ایز اے لائر جب آپ ایز این ایڈوکیٹ جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو, جو قانون کو پڑھتے ہو, تو اس سے آپ کی جو پرسنالٹی میں جو چینج آتا ہے وہ کچھ اور ہے. میں جب ہندوستان کا آئین کانسٹیٹیوشن کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے آرٹیکل 25 پڑھا جو آپ کو اختیارات دیتا ہے کہ آپ کے مذہب کو, آپ کے کسٹمز کو, آپ کے کلچر کو کس طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, کس طرح اسے فالو کر سکتے ہیں. اور آرٹیکل 29 کی جو بدولت ہے کہ آج ہمارے ادارے جو مائنورٹی انسٹیٹیوشنز جو آج یہاں پر کھڑے ہیں یہ اسی کانسٹیٹیوشن کا ایک پروڈکٹ ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمارے کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں, اس کے پریامبل کو پڑھیں اور اپنے آئیڈینٹی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر اس دنیا اور آخرت میں اچھے انسان بننے کی کوشش کریے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب کے معاملے میں کئی باتیں ہوتی ہیں, آئیڈینٹی کے اوپر سوال کیا جاتا ہے. ہمارے بچیوں کو اسکول سے دور رکھنے کے لیے ایک نئی مہم شروع ہوئی کہ آپ کو حجاب نہیں پہننے دیا جائے گا, لیکن اللہ رب العزت کا کرم رہا کہ ہمارے بزرگوں نے ان اداروں کو جو آج قائم کیا یہ آپ کے لیے موقع دیتی ہے کہ آپ کو تعلیم سے دور نہیں رکھا جائے گا. آپ کو یہ ایک جگہ دیتی ہے کہ آپ کے آئیڈینٹی کے ساتھ آپ کے یونیفارم میں حجاب کو پہنتے ہوئے آرٹیکل 25 کے تحت آپ یہاں پر آپ ایک طالب علم ہو اور تعلیم حاصل کر رہے ہو. یہ کانسٹیٹیوشن کی وجہ ہے. اللہ, کیونکہ میں ان حالات کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے ان بزرگوں کے کام کی یاد آتی ہے کہ اگر وہ کام اس وقت نہیں کرتے تو شاید آج ہمیں تعلیم سے محروم ہونا پڑتا. آج اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم یونٹی کے ساتھ, محبت اور خلوص کے ساتھ ایک اچھے اخلاقی طور پر اچھے ہم سٹیزن ہندوستان کے کس طرح بن سکتے ہیں اس پر کام ہو. ہمارے بچیاں جب ایجوکیشن ایکسپو میں جو اورنگ آباد میں ہوا بھائی عبد الوحید صاحب, وہاں پر جو کتابات تھے اس کتاب میں سب سے زیادہ اگر کتابوں کو لینے کا کام کیا تو وہ ہمارے وہاں پر خواتین, ہماری بچیاں, ہماری بہنوں نے کیا. یہ میسج دیتا ہے کہ ہمارے مسلم بچیاں تعلیم کی طرف رخ کر رہی ہیں اور تعلیم کو تھام رہی ہیں. آپ کو کوئی آبسٹیکل, کوئی تکلیف نہیں آنا چاہیے. اس پر ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے کام کر رہے ہیں. اور خاص طور سے جس طریقے سے میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ لا کی ایجوکیشن میں جب ہم نے آنا چاہیے تو اس پر میں اپیل کروں گا ہمارے بڑوں سے, خاص طور سے میرے والد سے شروع کروں گا, میں کمال فاروقی صاحب سے, عبد الوحید صاحب سے, محمد ایوب صاحب سے, کہ ہم ہمارے بچیاں جو اچھے ہیں, جو ان کا ٹیلنٹ ہے کہ وہ لا میں آ سکتے ہیں, انہیں ہم معاشی طور پہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں, اس کی بھی ہم ذمہ داری لیں. ان کے بھی ہم فیس کا بندوبست کس طرح کر سکتے ہیں. جو بچیاں اچھے اپنی تعلیم میں مارکس لاتے ہیں اور ان کی سکھائے کہ وہ ججز بن سکتے ہیں, وہ لائر بن سکتے ہیں, آرکیٹیکٹ بن سکتے ہیں, تو انہیں بھی ہم معاشی طور پر مدد کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں ہمارے بڑوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن آپ لوگوں سے اپیل بار بار کر رہا ہوں کہ آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیے. جو آپ کے آس پاس جو ماحول ہے اس سے نا امید مت ہوئیے, اس سے مایوس مت ہوئیے. ہماری امید اللہ رب العزت سے ہے, کیونکہ سب کچھ کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہمارا یقین اس اللہ پر کامل ہے کہ اللہ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا اور کوئی ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. ہم سب کو چاہیے کہ اس عہد کے ساتھ اٹھیں کہ ہم ہمارے اس وقت کو پازیٹیولی استعمال کریں گے. ہم اس وقت کو تعلیم کو مضبوطی کے ساتھ نہ صرف ہم خود لیں گے, لیکن ہمارے آس پاس میں تعلیم کا معیار, تعلیم کے بارے میں کیا بیداری ہے, اس کو پھیلائیں گے. آپ سب مسلمانوں کے ایمبیسڈرز ہیں, آپ سب ہندوستان کے ایمبیسڈرز ہیں. آپ پہ ذمہ داریاں بہت ہیں, اور خاص طور پر یہاں پر زیادہ بچیاں, زیادہ خواتین ہیں.
बच्चे का, कोई भी बच्चे का असल मदरसा, असल तालीम वो लेता है अपनी माँ की गोद से। तो आप लोग के पर जो जिम्मेदारी दी अल्लाह ताला ने, आपका जो दर्जा आपका जो सबसे ज्यादा रखा, वो कुछ इसके पीछे वजह रही। आप लोग जो काम अंजाम दे सकते हो वो बहैसियत आदमी वो काम नहीं कर सकता। मेरी माँ ने जो मुझे तालीमात दी, इसी की वजह है कि आज मेरे अपनी जिंदगी में कामयाब हो सका। जो हमारी बहन, जो जिस तरह मैंने पहले कहा आप लोगों को कि खवातीनों का जो रोल होता है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इस रोल को ध्यान में रखते हुए, एक अच्छी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है और अहद करना है कि हम हिंदुस्तान को मजबूत किस तरह करेंगे। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आखिर में एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मेरे जरिए कौम और मिल्लत के लिए, इस मुल्क के लिए अच्छा काम ले। और हमारे बुजुर्गों के लिए मैं फिर से अपील करूंगा कि उनके लिए दुआ करिए। हमारे यहाँ पर अब्दुल वहीद साहब, मोहम्मद अयूब साहब और तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, ये काबिल मुबारकबाद हैं। और इसी के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद।